کہ یہ جو روحانی ادبیات ہیں یہ جب ہی بننی شروع ہوتی ہیں اس وقت بنتی ہیں جب آپ کے اندر معصومیت کا ایک ہلکا سا ایک تنج موجود ہو، لہر ہو۔ معصومیت ایک بہت عام چیز ہے، چاہے وہ زور لگا کے لائے چاہے سوچ کے لائے۔ کبھی کبھی حضرت علامہ نے کہا کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں، اتنی عقل کو رسیاں ڈال کے پوچھیں۔ جب تک یہ چھوڑنا نہیں آئے گا ہماری وہی کیفیت رہے گی جیسے ہم نے پچھلے 53 برس گزارے۔ تو معصومیت بزرگ کہتے ہیں صوفیاء کرام، اب ہم کو پتہ نہیں اس میں، کہ انسان جب یہ آخرت میں پہنچے گا اور اس کا حساب کے اس نے جنت میں داخل ہونا ہے اور بہت لمبی قطار لگی جیسے میتنی شو دیکھنے والے ہیں، تو اللہ وہاں موجود ہوگا صوفیاء کہتے ہیں، اور وہ آدمی سے کہے گا اللہ اپنا دایاں مبارک ہاتھ بڑھا کر کہ جو معصومیت دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ واپس دے دو اور اندر چلے جاؤ۔ گیٹ پاس ہوتے ہیں، اور وہ ہر شخص کہے گا کہ سر وہ تو جی میں نے بڑی مشکل سے BA کیا تھا، میں نے بڑی مشکل سے LLB کیا، روٹیاں پکاتی پکاتی میں LLB کرنے چلی گئی، کتنا مشکل کام کیا ہے، پھر میں نے PhD کیا، پھر بھی میں سب پوچھا میرے پاس معصومیت ہے نہیں، اور جو مرضی لے لو۔ تو معصومیت نہیں ہوگی، یہ تو ایک انگریڈینٹ ہے، اس کا گھوٹا لگے گا تو اس کی گولیاں بنیں گی روحانی، تھوڑی سی پڑتی وہ نہیں ہوگی تو نہیں چل سکے گا۔ اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کے لیے ڈبے، بوتلیں اور اس کے لیے پلاسٹک کی ڈبیاں نہیں چاہیے بنانے کے لیے۔ اس کے لیے روحانی دوا جب آپ بنائیں گے، انشاءاللہ ضرور بنائیں گے میرے اس پروگرام کے بعد، اس کی ایک آپ تھیلی بنائیں گے۔ جیسے ہم بڈھے لوگ جب ایئر ٹریول کرتے ہیں تو اپنی دوائیوں کی ایک تھیلی ساتھ رکھتے ہیں، کچھ ہارٹ کی دوائیاں ہیں، کچھ اور بکواس ہے، کہ وہ سامان میں نہ چلی جائے خدا نہ خواستہ، اور سامان دوسرے دن پہنچا تو بابا تو بہت ہو جائے گی، اس لیے وہ انسٹرکشن ہوتی ہے۔ بہت سی ہوائی کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے انسٹرکشن کہ چیک یور پاسپورٹ از ود یو اینڈ گو تھرو یور پاسپورٹ دیٹ ویزا از ویلڈ، اینڈ انڈر لائن کر کے کہ یور میڈیسن بیگ از وتھ یو، ڈاکٹر یہ ساتھ رکھنا چاہیے، بھول نہ جائیں، تو یہ ساتھ لے کے چلنا بہت۔ تو میڈیسن بیگ جو ہے نا آپ کی روحانیت کا، یہ میں آپ سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک تھیلی تیار کرنی پڑے گی آپ کو خود، جس کے اندر 3 نیلے من کے یا جو آپ کی پسند کلر ہو وہ، اور کوڑیاں، چتری کوڑیاں، اعلیٰ درجے کی کوڑیاں نہیں ہوتی وہ، ایک اس میں تتری کا پر جس کے اوپر ڈاٹ ہوتے ہیں سفید اور کالے کالے، پر نہیں مل جاتا، وہ نہ ملے تو چلیے کالے پیتل کا پر، وہ نہ ملے تو کبے کا گرے پر رکھیں، وہ اس میں رکھنا، چھوٹی سی اس میں آپ کی پسند کی کوئی تصویر، سورہ رحمان چھوٹے سائز کی وہ اس کے اندر، اور ایک اس کے اندر 31 دانوں کی تسبیح مثلا، اور اس کے اندر ایک لیمن ڈراپ جو آپ کے بچے نے چوس کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہو کہ ابو مجھے نہیں اچھا لگتا آپ لے لیں، وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھے، کبھی نہیں ملے گا، وہ بھی اس تھیلی کے اندر آپ رکھیں، اور ایک سیٹی اور ایک پرانا بلب ٹارچ کا، یہ چیزیں رکھ کے تاکہ آپ اسے کبھی کھول کے دیکھیں، وہ بڑی جاں فضا چیزیں، پھر آپ لوٹ کے معصومیت کی طرف آئیں گے۔ یہ تھیلی بنانی پڑے گی، یہ میری پسند کی چیزیں آپ اپنی پسند کی اس میں شامل کر سکتے ہیں، صفدر اپنی پسند کی چیزیں شامل کر سکتے ہیں، آپ اپنی پسند کی کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اوپر یہ پابندی نہیں، لیکن یہ آپ کے پاس ہونی ضروری ہے، کیونکہ ہم معصومیت سے اتنے دور نکل گئے ہیں، اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں، اتنے چالاک ہو گئے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دے کے پیدا کیا تھا اسے آج تک فائدہ اٹھایا ہی نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جاؤ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، رزق میں تمہیں دوں گا، عزت میں تمہیں دوں گا، شہرت میں تمہیں دوں گا، اولاد میں تمہیں دوں گا، تم مزے کرو ذرا۔ ہم کہتے نہیں، ہم سمجھدار آدمی یہ ساری چیزیں ہم اپنی عقل مندی اور دانش اور تشنج کی زندگی میں مبتلا ہے، ویسے ہی کرے گا۔
میرا मासूमियत سے مجھے یاد آیا، میرا پوتا اسکول میں پڑھتا ہے، چھوٹا پوتا اویس میاں، تو وہ ایک دن آیا اسکول سے واپس اور بڑا پریشان تھا اور گھبرایا ہوا تھا، جیسے بچہ گھبرا جاتا ہے۔ اس نے آ کے اپنی ماں سے کہا کہ ماما آج اسکول میں کھیلتے ہوئے میری قمیص کا بٹن ٹوٹ گیا، اور چونکہ ڈرا ہوا ذمہ دار بچہ ہے نا اس صحت کا، تو میں نے بٹن تو اپنا پکڑ لیا، تلاش کر لیا، پتہ نہیں بیچ غریب نے کس طرح سے کیا۔ یہ ماما میں بٹن تو لے آیا ہوں لیکن مجھے وہ دھاگا نہیں ملا جو اس کے لگا ہوگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب بٹن گرتا ہے تو اس کے ساتھ دھاگا بھی گرتا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر وہ غریب ہے۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، میں نے کہا دھاگا نہیں ہوتا اس کے ساتھ، وہ بٹن ہی بس مل جاتا ہے تو بولی۔ تو اس کی ماں بھی ہنسنے لگی کہ دیکھو کتنا بیوقوف ہے۔ میں نے کہا نہیں، کتنا بیوقوف نہیں ہے، کتنا معصوم ہے، یہ اس کو پتہ نہیں۔ تو جب تک وہ چیز ہم کو نہیں ملے گی اور ہفتے میں 2 مرتبہ تک 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ اس تھیلی کو دیکھتے نہیں رہیں گے، آپ کی مشکلات جو ہے دور ہوں گی نہیں۔ باقی جو فیصلہ آپ کریں آپ کو حق پہنچتا ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا تھا کہ اونچی منزل تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کو رسی بھی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیدل ہی چلا جا سکوں گا، نہیں، پھر وہ آنکڑا پھینک کے رسی بھی آپ ذرائع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس ذریعے کو نکال دیا آپ نے، اس چائے کی پیالی کو آپ کی اس کے خلا کو استعمال نہیں کر رہے، آپ کہیں کہ نہیں یہ اس کی پھول اچھے ہوئے ہو، خلا ہو چاہے نہ ہو، مجھے ٹھوس چیزوں کو پکڑتے چلے جاتے۔ یہ ہماری ایک میری، میں اسے بھتیجی کہوں گا، میرے بہت چھوٹے بھائی کی، خالہ زاد بھائی کی، اس کی شادی تھی ان جگہ کی، تو وہ باپ اس کا کھڑا تھا، موٹر آئی ہوئی تھی، اس میں وہ الو سا دولہا نہیں ہوتا پگڑی باندھ کے، پہلی دفعہ زندگی سار اس کا ہل رہا تھا، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو بیٹی ہماری وہ مل رہی تھی سب سے اور ہارے جانے کے لیے تیار تھی، تو وہ اپنے باپ سے ملی، بڑی جفی ڈال کے بات کر، پھر اس نے اپنے پرس سے کچھ نکالی ایک پڑیا سے، تو وہ اس کو دے دی، کہیں میاں کو، میرے بھائی چھوٹے کو، اور پھر اور خالہ کا ہی سنبھل کے تو میرے پاس آئی، تو میرے ساتھ آ کے لپٹی، اس نے کہا کہ بتایا میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بات، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے دیا کیا فہیم کو؟ سب لوگ تو نہیں پہچانتے، میری آنکھیں تو ہیں نا ایسی چالاک آدمی کی، کیا لگی ہوتا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں تو دیا، اس نے جیب میں رکھ لیا۔ کہنے لگی وہ ابو کا کریڈٹ کارڈ تھا، وہ میں نے ان کو واپس کر دیا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب ایک الو اور پکڑ لیا ہے میں نے، اس کے بعد بھی کریڈٹ کارڈ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے ساتھ چلوں گی۔ چیز وہ معصومیت سے بات کر رہی، لیکن میں آسانیاں کہنے لگی ہوتی، تو اتنی مجھے اس کی کیئر فرینس، یہ آسانی پسند آئی کہ ٹھیک ہے اس نے کہ بچہ کے لیے آپ رکھی، میرے جیسا لالچی ہوتا ہے میں کہتا ایک یہ بھی رکھ لیتا ہوں، ابو نے کیا کہنا ہے ایک دوسرا بھی رکھ لیتا، تو وہ ایگزیکٹلی شکیل کی بات، تو وہ دیکھے خیر اس کو چلے گی۔ تو میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ سجیسٹ کروں گا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ ڈپریشن کے مرض سے، اور یہ خوفناک مرض ہے، اس کو کسی اور طرح سے اس کی گردن نہیں ناپی جا سکتی جب تک آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے 2 عدد بونگیاں نہ ماریں ایسے ہی، پھر یہ بھاگتا ہے مرض۔ اگر آپ بہت سنجیدہ ہو کر اس کو اپنی گلے کا ہار بنا لیں گے تو یہ چھوڑے گا نہیں۔ اس پہ اور بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ اس سے جان کس طرح سے بچائی جائے، لیکن سب سے پہلے تاؤ فلسفی کے اس فلسفے سے کہ خلا میں بھی بڑی طاقت ہے، وہ بھی آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے طریقے سفر کو بھی بدلتے رہتے، ایک ہی طریقے سفر کو نہ زندگی کا حفظ جان بنا دیں بلکہ اس کو بدلیں، ورنہ تو آپ انسان ہیں، اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ تو تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو ہم اس آرزو کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ
ساری دنیا کے لوگ بالعموم، میرے ملک کے لوگ بالخصوص، میری بڑی دعا ہے اللہ ان سب کو کل کائنات کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔